کہ یہ اللہ اللہ کرنے والے اپنے دل سے اس طرح اللہ اللہ کر رہے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے یہ کروا رہا ہے۔ اپنے شیخ کی مشن کو لے کے کہاں بیابان جنگل، کہاں کریا کریا شہر شہر، اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں علم میں برکت نصیب فرمائے۔ خدا کی قسم ایسے لوگ انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، بہت کم رہ گئے ہیں۔ یہ بڑا پرفتن دور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ ہستیاں عطا فرمائیں، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے قدموں میں بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا خدا کی قسم اس دور کی بڑی سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے۔ جیسے بھائی ذیشان صاحب فرما رہے تھے مکہ المکرمہ سے آئے، اگر میں حضرت کی نسبتیں بیان کرنا شروع کر دوں، اور یہ صرف اس وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ جب بات کرنے والا بات کرتا ہے تو اس کی نسبتوں کو بھی ذہن میں رکھا جاتا ہے، تو نسبتیں بیان کرنا شروع کر دوں تو وقت گزر جائے۔ ہمارے لیے یہی نسبت کافی ہے کہ آپ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ ہیں۔ آپ نے ہندوستان کا سفر اس وجہ سے کیا کہ اپنے شیخ کے ان علاقوں کی زیارت کر سکے جہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے دنیا میں بسنے والے لوگوں کے دلوں پہ حکمرانی کی، اور آج اللہ نے ان کو نوازا کہ اسی مشن کو لے کے دنیا میں چل پھر رہے ہیں۔ ہماری بہت بڑی سعادت ہے، پورے علاقے کے لیے سعادت ہے کہ ہمارے حضرت جہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو چاروں سلسلوں میں قبولیت تامہ عطا فرمائی ہوئی ہے۔ حضرت چاروں سلسلوں میں بیعت بھی کر رہے ہیں، الحمدللہ حضرت کا فیض جاری ہے۔ نیپال میں اس وقت ماشاءاللہ کئی دینی ادارے حضرت کی سرپرستی میں چل رہے ہیں۔ پاکستان کا چپا چپا الحمدللہ اللہ اللہ کی ضربوں سے گونج رہا ہے۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ خانقاہی نظام ختم ہو چکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حضرت کے خاندان کو اس کے لیے قبول فرما لیا۔ چونکہ حضرت مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب سے ان کا خالازاد کا رشتہ ہے، اب وہی مشن وہی تڑپ لے کے یہ آپ کے پاس آئے ہیں۔ کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارے یہ اکابر صرف اللہ کی رضا کے لیے اللہ اللہ کروا رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب ہم اس چیز کو سمجھ لیں گے دنیا بھی ہماری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ خصوصی طور پہ حضرت پیر صاحب کا پیچھے اجتماع ہوا تھا، ہم اس میں بھی آئے تھے، بڑا دل خوش ہوا۔ اللہ نے ان کو بہت قبول فرمایا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت کے ساتھ ان کا تعلق رمضان المبارک میں محبت والا بنا، اور آج الحمدللہ ہمارے حضرت یہاں موجود ہیں۔ ایک سال بھی نہیں گزرا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب کی محبت کا اور خلوص کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں حضرت کا بیان بھی ہوگا، حضرت انشاءاللہ ذکر بھی کروائیں گے۔ بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ جی۔ حضرت مولانا مفتی سعید خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور شکریہ ادا کریں۔ حضرت جی کا حکم ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعید خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حاجی رحمت اللہ صاحب کی صورت میں، جو ان کے نام میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف ایک نسبت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کی نسبت والی رحمت کو خصوصی طور سے اس رحمت کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے اس علاقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت میں جو 4 مرکزی مقاصد ہیں، ان میں سے ایک جو مرکزی مقصد تزکیہ جو خانقاہوں کی صورت میں ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجی رحمت اللہ صاحب کی صورت میں اور یہاں ان کی برکتوں سے اللہ جل شانہ نے اپنی خاص رحمت سے یہاں ہمیں خانقاہ کا یہ سلسلہ عطا فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے علاقے پر، اس علاقے کے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر اور
ہم سب پر اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی بڑا فضل اور کرم اور احسان فرمایا ہے۔ اس سے پہلے تعلیم و تربیت کے سلسلے تھے، وہ مدارس مساجد کی صورت میں ہم ان سے مستفید ہو رہے تھے۔ اب خانقاہ کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی یہ خاص رحمت ہمیں نصیب فرمائی۔ اس پر ہم سب کو اور خصوصاً اس علاقے والوں کو اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور روزانہ 2 رکعت نماز نفل شکرانہ پڑھ کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور عملی طور پر خانقائی معمولات میں حصہ لے کر ان معمولات کو اپنا کر اپنے اعضاء سے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خانقاہ کی نسبت سے حضرت مولانا شیخ اسد محمود مکی صاحب دامت برکاتہ عالیہ ان کا دیدار ہمیں نصیب فرمایا، جن کے مبارک جسم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی سیریوں میں اٹھتے ہیں۔ وہاں کی خوشگوار ہوائیں جن جسموں کے ساتھ ٹکراتی ہیں اور سورج کی کرنیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جن جسموں کو نصیب ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ مبارک جسم مبارک چہرے یہاں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس خانقاہ کی برکت سے، اس خانقاہ کی نسبت سے میں اپنی طرف سے، حاجی رحمۃ اللہ صاحب کی طرف سے، اپنے علاقے کے تمام علماء قراء، اپنے علاقے کے تمام معززین اور تمام مسلمانوں کی طرف سے حضرت مولانا شیخ اسد محمود مکی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو، ہماری اس بستی میں ان کے اپنے مبارک قدم رکھنے کو ہم سب کے لیے اپنے مضبوط تعلق کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے تزکیے کا ذریعہ بنائیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے اٹھنے والی جتنی دین کی جتنی تحریکیں ہیں، جتنی دین کی آوازیں ہیں، جتنے دین کے شعبے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہاں تشریف آوری کی برکت سے اس خانقاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا میں ان سارے شعبوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خانقاہ کو ساری دنیا میں سنت کا نور پھیلانے کا ذریعہ فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان اکابرین کا آنا اللہ جل شانہ اس کا ذریعہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ذریعے کے طور پر ہم سب کو بھی قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آنے کو ہمارے حق میں بھی برکت کا ذریعہ فرمائیں۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا شیخ اسد محمود مکی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا کہ وہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں یہاں تشریف آوری فرما کر ہمیں بھی اس برکت سے مستفید ہونے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استفادے کی پوری توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ جی۔ فاضل نوجوان حضرت مولانا مفتی سعید صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت جی کا حکم ہے کہ مذکورات کے لیے کہ حضرت کے بیان کے بعد وہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلی جائیں۔ عصر سے مغرب تک انشاءاللہ محقق کے دوران وکیل احناف استاد العلماء حضرت اقدس حضرت مولانا پروفیسر مفتی آصف محمود صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا بیان ہوگا۔ تو اب بلا کسی تاخیر کے، چونکہ کوئی جلسہ کوئی کانفرنس کسی عنوان سے منون ہوتی ہے تو اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے، تو میں حضرت کو دعوت دوں گا ان شعروں کے ساتھ کہ کب میں کہتا ہوں مجھے تاج شاہانہ دے دے میرے اللہ، کب میں کہتا ہوں مجھے تاج شاہانہ دے دے، بس اپنی دہلیز پہ رہنے کو ٹھکانہ دے دے۔ ہری پور والوں، اتنا جمع غفیر، اتنا کثیر مجمع ایک چھوٹی سی کال پر یہ آپ سے اللہ کے رسول، کتاب اللہ، بیت اللہ اور اولیاء اللہ سے محبت کا وہ منہ بولتا ثبوت ہے، تو زبانوں کو ہلائیے بلند آواز سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے کہ کب میں کہتا ہوں مجھے تاج شاہانہ دے دے میرے اللہ، بس اپنی دہلیز پہ رہنے کو ٹھکانہ دے دے، اور میں نے کیا کرنا ہے لے کر یہ لباس شاہی، مجھ کو کمبل وہ ابو ذر کا پرانا دے دے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے مولا، میں نے کیا چیز بڑی مانگی ہے
خانقاہ کی طرف آتا ہوں۔ میرے مولا میں نے کیا چیز بڑی مانگی ہے، بس درد دے کر مجھے رونے کا بہانہ دے دے، درد دے کر مجھے رونے کا بہانہ دے دے۔ اور ختم نبوت کی طرف کہ رتبہ بشردہ وہ چند کر دیتا ہے، رتبہ بشردہ وہ چند کر دیتا ہے، بشر نور دے وچ پیوند کر دیتا ہے، ملائک نو پل پل پابند کر دیتا ہے، ذکر تینڈا اتنا بلند کر دیتا ہے، ذکر تینڈا اتنا بلند کر دیتا ہے کہ سدرا نو زیرے کمند کر دیتا ہے۔ سونیا پوا کے تینوں تاج ختم نبوت، رب نبوت کا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، پر وقت نے ہم سے خون مانگا، انشاءاللہ وقت کا دامن بھر دیں گے۔ یہ ساری چیزیں بلا مبالغہ میں نے اسی خانقاہ سے حضرت جی سے ہم نے سیکھی ہیں، بلا کسی تاخیر کے، کیونکہ عصر کی نماز کا وقت بھی ہوگا تو میں دعوت خطاب دیتا ہوں پیر طریقت، راہبر شریعت، ولی کامل، فضیلت الشیخ حضرت اقدس حضرت علامہ مولانا پیر اسد محمود مکی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، اولیاء اللہ حضرت مولانا اسد محمود مکی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین، سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ واتباعہ بإحسان إلی یوم الدین۔ سب سے پہلے دل کی گہرائیوں سے اللہ جل شانہ عما نوالہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ اس مولا کریم نے بغیر ہمارا کوئی عمل دیکھے اور بغیر ہماری کوئی طلب دیکھے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، الحمدللہ۔ اور اس سے بڑھ کر ہم اس بات پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر گزر گئے، ان کے ماننے والے بھی ساتھ چلے گئے، ٹھکرانے والے، انکار والے بھی چلے گئے، لیکن یہ کتنے کرم کا فیصلہ ہوا کہ میری اور آپ کی روحوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے لیے منتخب کیا گیا۔ اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پورا علاقہ، آپ سب حاضرین حاضرات، بہن بھائی، پیر رحمت اللہ صاحب، ان کے تمام رفقا، تمام دینی محنت کرنے والے، خواہ کسی میدان میں ہو، تحفظ ختم نبوت ہو، تحفظ نبوت صحابہ ہو، دعوت و تبلیغ ہو، درس و تدریس ہو، ائمہ مساجد ہو، آپ تمام لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کے
علاقے میں ایک عظیم کام کی ابتدا ہو گئی۔ اللہ قرآن پاک میں جب صحابہ کی تعریف فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ کی وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے تقوی کے لیے، پرکھا ہے ان کے قلوب کو۔ اس کام کی اہمیت کیا ہے، اور یہ کام دین کے ایک بنیادی شعبے کو لے کے چل رہا ہے۔ یہ کام دین سے ہٹ کر کوئی ذوقی اور شوقیہ چیز نہیں ہے۔ آج اس خانقاہ کی بنیاد اور خانقاہی اجتماع کی نسبت سے یہی چند معروضات کرنی ہے۔ بندہ نے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ میں اپنے حضرت مرشد عالم شیخ عبدالحفیظ مکی صاحب سے پوچھا، اور یہ وہ وقت تھا جب حضرت نے مجھے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی خدمت میں چھوڑا ہوا تھا۔ میں مکہ سے تشریف لاتے تو میرے سوالوں کی لسٹیں تیار ہوتی تھیں، تو حضرت بہت خصوصی وقت مجھے دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بڑے سے بڑا اللہ کا ولی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ بات عقیدت کی ہے یا حقیقت کی ہے؟ ہماری عقیدت ہو کہ صحابہ ایسے عظیم ہیں جو کہ رسول اللہ کے ساتھی ہیں، یا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ حضرت جی ایک صحابی آتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، 3-4 منٹ 5 منٹ میں فوت ہو جاتے ہیں، وہ صحابی بھی معین الدین چشتی اجمیری سے افضل ہے، وہ صحابی بھی شیخ عبد القادر جیلانی سے افضل ہے، وہ صحابی بھی شہاب الدین سہروردی سے افضل ہے، یا بہاؤالدین نقشبندی، جن کی پوری زندگیاں انابت اللہ میں اور جناب لاکھوں ہزاروں نوافل صدقات اور گزری ہیں۔ تو حضرت یہ مسئلہ عقیدت کا ہے کہ ہم جو سمجھیں؟ فرمایا نہیں، یہ عقیدہ کا مسئلہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بات سنو، اس طرح سمجھو، کان تانبے کی بھی ہوتی ہے اور کان سونے کی بھی ہوتی ہے۔ تانبا جتنا مرضی نکال لو وہ سونے جیسی قیمت نہیں پا سکتا ہے، اور سونا تھوڑا سا بھی ہو تو اس کی حقیقت تانبے سے کئی گنا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں چند لمحے جو ایمان کی حالت میں گزار لیتے تھے صحابہ، ان کے قلوب سونے کی کانیں بن جاتے تھے۔ اب قیامت تک کے اولیاء جو مرضی کر لیں، تانبا نکالتے رہیں گے، سونا نہیں نکال سکیں گے۔ اب اس کام کی اہمیت کے لیے کہ صحابہ میں اور اولیاء اللہ میں یہ فرق کیوں تھا؟ آیا ان کی نمازیں اولیاء سے زیادہ تھیں؟ کیا ان کے قرآن کے حفظ کے درجات عام مسلمان حفاظ سے زیادہ تھے؟ کیا ان کو دین کے مسائل سب صحابہ کو زیادہ یاد تھے؟ دین کے کسی شعبہ میں بھی بعض صحابی ایک عام مسلمان کے مقابلے میں کم پڑھے لکھے تھے۔ بہت سارے صحابہ نے 10 صورتیں یاد کی ہوں گی، لیکن جو تقوی، انابت، اللہ کے ساتھ تعلق، رسول اللہ کی صحبت سے ان کو مل گیا، اس کی وجہ سے وہ پوری امت کے سردار بنے۔ جس صحبت کی برکت سے قلوب چمک گئے، سونا بن گئے، اس کا بدل نہیں آیا۔ جو محنت قلب پر ہوئی، اس محنت کی برکت سے ہی صحابہ کی جماعت پوری امت پر، بلکہ پہلے نبیوں کے حواریین میں بھی ممتاز ترین ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے
تو صحابہ نے اپنے تابعین کے شاگردوں پر محنت شروع کی، اور باقاعدہ روایات کافی جمع ہو سکتی ہیں، مختصر وقت میں احاطہ مشکل ہے، کہ آپ نے اپنے شاگردوں کو جہاں تفسیر سکھائی، جہاں حدیث سکھائی، ان کو تزکیہ نفس بھی سکھایا، اور ان کو اس بارے میں تقوی اختیار کرنے کے بارے میں تعلیمات دی، ان کی تہجد بڑھائی، ان کی قرآن کی تلاوت بڑھائی، ان کے نفلی روزے بڑھائے، تاکہ ان کا قلب بھی پاک صاف ہو جائے، جو پاکی صفائی اللہ کے پیارے نبی صحابہ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اور یہ حاصل ہوئی، تابعین میں ایسے ایسے اولیاء پیدا ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیں، حضرت امام مالک کو دیکھ لیں، بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم النخعی، حضرت علقمہ وغیرہ وغیرہ۔ جب تابعین کا دور آیا تو انہوں نے محسوس کیا کہ علم تو ماشاءاللہ پھیل رہا ہے، جذبہ جہاد پھیل رہا ہے، باطل کو مٹانے کا جذبہ پھیل رہا ہے، تزکیہ وہ نہیں ہے جو ہم نے صحابہ کو میں دیکھا تھا۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے پوچھا، حضور ہم نے تو صحابہ کو نہیں دیکھا، آپ نے تو خوب دیکھا، صحابہ کیسے تھے؟ صف لنا، ہمیں کچھ بیان کیجئے۔ اور میں بس ایسے تھے کہ تم اگر ان کو دیکھ لیتے تو تم کہتے یہ تو پاگل ہیں، اور اگر وہ تمہیں دیکھ لیتے تو کہتے یہ کافر ہیں۔ چند سالوں کا فرق ہے۔ سارا دین کے عروج کا دار و مدار وہ قلب کے تقوی کے اوپر ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ خان کا ہے جو محنت کر رہی ہیں، یہ محنت نہ تو علم بڑھانے کے لیے ہے، اور یہ محنت نہ ولولے اور جذبے بڑھانے کے لیے ہے، یہ قلب کے تزکیہ کے لیے ہے، جس پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے بازار میں تشریف لے جا رہے ہیں، مشہور حدیث ہے، بڑے صحابی تھے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچانک نظر آسمان کی طرف اٹھی، فرمایا وقت آ گیا ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ آپ ہمیں پڑھاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور بچے آگے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے تو علم کیسے اٹھے گا؟ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تیز نگاہ سے دیکھا، فرمایا میں تو تجھے مدینہ میں بڑے سمجھدار لوگوں میں شمار کرتا تھا، کیا یہود اپنے بچوں کو تورات نہیں پڑھا رہے؟ کیا یہود نے اپنے بڑوں سے تورات نہیں پڑھی؟ علم کتاب کے علم کا نام نہیں ہے، علم قلب کے علم کا نام ہے۔ اور اس کی اہمیت کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو اپنا دارالحکومت بنایا، دور دور سے اکابرین وہاں پہنچے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بلا شبہ سید التابعین ہیں، آپ کی پیدائش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی، کیونکہ آپ کی والدہ حضرت ام سلمہ کی باندی تھی، اور آپ جب پیدا ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسین اور سنہری دور تھا۔ بچہ جب پیدا ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جا کر گود میں دیا گیا۔ آپ نے جب ان کو دیکھا، انتہائی حسین بچہ، فرمایا ما احسن ھذا الوجه، کتنا حسین پیارا بچہ ہے، فسماہ حسنا، تو نام ہی حسن رکھ دیا۔ اپنے ہاتھ سے کھجور دبا کے اپنے لعاب کے ساتھ ان کے منہ میں ڈالی۔ ان کی پرورش کیسے ہوئی کہ حضرت ام سلمہ کی باندی گھر کا کام کرتی، اور حضور کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ ان کو گود میں لے کے بیٹھتی۔ اس طرح ان کی پرورش ہوئی۔ 70 بدرین صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہے، لیکن ہے تابعی۔ خشیت اور تقوی کا یہ عالم تھا۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ہر وقت اللہ کی یاد میں
आंसू गिराते थे और बाकायदा तौर पे दोनों रुखसारों पे नालियां बन गई थी जो पानी के बरसने से बनती हैं। जब उन मदीना तैयबा में तशरीफ ले गए, मदीना तैयबा छोड़कर कूफा तशरीफ ले गए, तो आपकी उम्र उस वक्त 17-18 साल। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तमाम उलमा को बुलवाया जो जामे मस्जिद में दुरूस के हलकात लेके बैठते थे। सबको बुलाया और एक एक इंटरव्यू किया। जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को बुलवाया तो फरमाया कि हसन, आलिम हो कि तालिब इल्म हो? हज़रत, मैं ना आलिम हूँ ना तालिब इल्म हूँ, जो आप लोगों से मदीना में सुना था वो यहाँ बयान कर देता हूँ। हज़रत ने फरमाया सारे दुरूस बंद कर दो, सिर्फ हसन का दर्स होगा, सारे मुसलमान इनके साथ जुड़ जाएं। बात अंदर की बनी हुई थी। इमाम दाबी फरमाते हैं कि हज़रत हसन सुबह से शाम तक दुरूस देते और उसके बाद रात को 5-8 खुसूसी तलबा उनके साथ उठते और उनके घर चले जाते हैं। उनमें उन तलबा के नाम भी इमाम दाहबी ने लिए हैं, अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद, हबीब अजमी वगैरह वगैरह। कहते हैं कोई तालिब इल्म होशियार जो नया दाखिल होता 2-4-10 दिन के बाद देखता कि भी ये मुझसे ज़्यादा दहेज तो नहीं है, ये भी हज़रत के साथ जाता है तो मैं भी चला जाता हूँ, तो घर वो भी पीछे चला जाता। अब अंदर मंजर क्या होता कि हज़रत गर्दन झुकाए बैठे हैं और तलबा जो है वो भी गर्दनें झुकाए बैठे हैं, कोई दर्श नहीं, कुछ नहीं, खामोशी। हज़रत कोई तालिब इल्म हज़रत से पूछ लेता, हज़रत जो आज हदीस आई थी उसमें ये बात नहीं समझ आई, तो हज़रत का चेहरा बदल जाता, गुस्से से सुर्ख होता। फरमाया ये काम सारा दिन मस्जिद में होता है, वही पूछना, यहाँ तो मैं अपने ख़ास दोस्तों को नफ्स की घाटियों की तालीम दे रहा हूँ। ये वो शहादत है कि जब ज़ाहरी दुरूस और ज़ाहरी उलूम के साथ साथ क़ल्बी तरबियत मुतासर हुई तो उसके लिए एक अलहदा मजालिस शुरू होगी। इमाम ज़हबी लिखते हैं ये अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद भी ताबी हैं और ये वो है कि जिनके खुलफा ने सबसे पहले सूफिया के लिए अलहदा खानका बनाई। अस्हाबु अब्दुल वाहिद इब्न ज़ैद हुमुल्लज़ीना बनो अव्वल दुवैरतन लिस्सूफिया। ताबईन और तबे ताबईन के दौर से ही ये फिक्र शुरू हो गई कि भाई अब ज़ाहरी शरीयत पर चलते चलते कल्ब की इस्लाह नहीं होती, अब कुछ मुराकबे करने पड़ेंगे, कुछ जिक्र लेना पड़ेगा और जो इस लाइन के बड़े हैं उनकी सोहबत में जाना पड़ेगा। और लोगों ने इस सिलसिले में अलहदा से मेहनतें शुरू की। उस्ताद मोहतरम हज़रत मुफ्ती आशिक लाई साहब फरमाया करते थे कि रूस की जो रियासतें आज़ाद हुई हैं वहाँ जो लोग गए हैं वो बताते हैं कि हर मदरसे के साथ 2 बिल्डिंगें हैं, जामे मस्जिद है और उसके साथ खानका है। सारा दिन दारुल में तालीम होती थी, असर के बाद मशाइख तरीक़त अपनी खानका में बैठ के लोगों की तज़किया नफ्स और इस्लाह क़ल्ब की मजालिस किया करते थे। और इस काम की अहमियत बहुत है। अगर आप क़ल्ब की इस्लाह को ज़ाहरी दीन की खदमात से अलग कर लें तो फिर मैं अफसोस से कहता हूँ कि बहुत सारी आप इस्लामी तहरीकें देखें जो बातिल मजहबों में तब्दील हो गई 2-3 सदियों पहले, उसकी वजह यही है, इखलास नहीं पैदा हुआ, अल्लाह के लिए काम करना पैदा नहीं हुआ, दुनियावी अगराज सामने आ जाती हैं। तो ये मेहनत दर हकीकत रीढ़ की हड्डी है। मुझे एक वाक़या याद आ गया। हज़रत शेखुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह मदीना तैयबा में जब थे तो शाम के एक बहुत बड़े आलिम आपकी ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए। हज़रत ने उनका बड़ा इकराम फरमाया। बहुत मशहूर आलिम थे, उस वक्त गालिबन अरबों में बड़े आलिम थे या बड़ों में थे। तो हज़रत ने उनका इकराम फरमाया। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद बड़ी मोहब्बत से आज ही से हज़रत से कोई हदीस और मसला पूछे तो हज़रत फरमाया कि कुछ याद नहीं रहा। तो हज़रत की उम्र 82 साल हो चुकी थी, तो बड़े परेशान होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद कोई मसला छेड़ते हैं,
اب عالم تھے تو ان کا ذہن یہ تھا کہ میں حضرت سے براہ راست علم سے استفادہ کروں، اور حضرت ہر بار ان کو وہ کر دیتے، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھے خاموش، چائے وائے پی چلے گئے۔ باہر دروازے پہ خدام کو کہا کاش شیخ زکریا کچھ بولتے اور میں ان سے کوئی فائدہ حاصل کرتا۔ خادم نے جا کر حضرت سے عرض کیا کہ شیخ اس طرح فرما کے گئے ہیں، تو حضرت مسکرائے، فرمایا جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں پہنچا اس کو بولنے سے بھی نہیں پہنچنا۔ یہ عام بات نہیں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات کہنے میں بہت ایک معمولی سا اشارہ کرتی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یا اولیاء کاملین کی صحبت یا اولیاء کاملین کے اصلاحی اذکار میں آدمی لگے تو یہ بات کھلتی ہے، زبان سے کہنے سے نہیں کھلتی۔ زبان سے ہم اہمیت بیان کر سکتے ہیں۔ میرے حضرت مجھے فرمایا کرتے تھے، بہت سوال میں کرتا تھا، فرمایا کرتے تھے تصوف بیان سے نہیں آتا۔ ایک 6 سال کے بچے کو یہ بتاؤ کہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ مزہ آتا ہے، اس کو سمجھ آئے گی؟ وہ کہے گا کیا باتیں کر رہے ہیں، میں تو میری کے روز گود میں بیٹھتا ہوں، مجھے تو کوئی مزہ نہیں آتا۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک 6-7 سال کے بچوں کو آپ اپنے اس کی بیوی کے کیا مسائل سنا سکتے ہیں؟ فرمایا تصور بھی اسی طرح ہے، زبان سے نہیں آتا۔ اور جب حضرت یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح پلاؤ کا الگ ذائقہ ہے، بریانی کا الگ ہے، آم کا الگ ہے، سیب کا الگ ہے، بالکل اسی طرح سبحان اللہ کا الگ ذائقہ ہے، درود شریف کا الگ ہے، استغفار کا الگ ہے، اور یہ ذائقے محسوس ہوتے ہیں، یہ زبانی باتیں نہیں ہیں۔ تو اس کام کی اہمیت کے بارے میں ایک بار مدینہ طیبہ جانا تھا، اللہ آپ سب کو لے جائے، مجھے بھی بار بار لے جائے۔ تو اکیلا تھا تو گاڑی لے جانے کی بجائے حرم کے پاس کھڑا ہو گیا، کوئی ٹیکسی میں چلا جاؤں۔ تو وہاں ایک بڑی گاڑی GMC 9 سیٹر، وہ ڈرائیور کھڑا تھا، مجھے کہنے لگا مدینہ جانا ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ بولا دیکھو GMC جو ہے نا یہ کسی نے پوری بک کرائی ہے، لیکن وہ آدمی اکیلا ہے اور ہے وہ بھی شیخ، کوئی شیخ ہے، عالم ہے، تو تم اس سے پوچھ لو، تو بیٹھ جاؤ، گاڑی تو پیچھے سے خالی ہے۔ میں نے کہا چلو تم کیا لوگے، تیرے سے معاملہ پہلے کریں۔ بولے 50,000۔ میں ٹھیک ہے۔ اب جب شیخ اترے تو یمن میں ایک صوبہ ہے حضرموت، بہت بڑا دیندار صوبہ ہے، بہت بڑا، الحمدللہ۔ جس طرح ہمیں اپنے KPK پہ فخر ہے کہ یہ پاکستان کا چہرہ ہے، دینی چہرہ ہے، تو وہاں حضرموت ہے، اور پوری دنیا عرب میں حضرموت کا بڑا نام ہے علم میں، تقویٰ میں۔ تو وہاں کے وہ سب سے بڑے شیخ تھے۔ ڈرائیور نے ہوشیاری سے ان کو کہا کہ شیخ یہ مدینہ جانا چاہتا ہے تو اس کو بٹھا لوں؟ تو انہوں نے یوں کر کے شیشے سے دیکھا اور کہا ہاں تفضل تفضل، آ جاؤ آ جاؤ۔ اب میں پیچھے بیٹھ گیا تو شیخ اذکار شروع ہوئے، سفر کے اذکار، حفاظت کے اذکار، صبح و شام کے پڑھتے گئے حتیٰ کہ ہماری ماں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر گزر گئی، جو کہ کافی بار ہے مکہ کے۔ اس کے بعد انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور ہاتھ، السلام علیکم، ماں اسموں کا، کیا نام ہے؟ میں نے عرض کیا اسعد۔ کہاں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا جی مدرسہ سلطیہ میں پڑھتا ہوں۔ اور کس سے پڑھے ہو؟ میں نے کہا یہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں تھا اور ان کا انتقال ہو گیا، اب اپنے شیخ عبدالحفیظ صاحب مکی کی خانقاہ میں مکہ میں ہوتا ہوں۔ شیخ زکریا قادلوی؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے میں ان کو سہارنپور ملنے گیا تھا، میں ان کے پاس کئی دن رہا، پھر میں نظام الدین گیا، وہاں تک دعوت و تبلیغ کے کام کو کئی دن دیکھا، پھر میں دیوبند گیا، وہاں کئی مہینے رہا، اور وہاں پر میں نے مشائخ حدیث کی کتابیں پڑھی، مولانا انور شاہ کاشمیری کی پڑھی، مولانا سہارنپوری کی پڑھی، اور وہ اتنا دیوبند کے علماء کا ذکر کرنے لگے کہ میں تھوڑا اچھل کے آگے ہو گیا کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے کوئی۔ تو جب وہ چپ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ شیخ ایک سوال ہے، میں تو عرب علماء سے کچھ نہ سیکھ سکا،
نا استفادہ کیا. پہلے اپنے شیخ حضرت شیخ العزیز کے پاس تھا, ان کے بعد اپنے شیخ کی خانقاہ میں ہوں, تو مجھے کوئی موقع نہیں ملا عرب علماء کو قریب سے دیکھنے کا. آپ نے تو, آپ خود عرب ہیں, آپ عرب علماء سے پڑھے ہیں, اب ان کو پڑھا بھی رہے ہیں, اور آپ نے میرے اکابر علماء دیوبند کو بھی دیکھا ہے. تو ان دونوں میں آپ کو کیا فرق نظر آیا؟ یہ دونوں جماعتوں میں کیا فرق ہے؟ حضرت اس شخص نے تڑپ کے کہا اللہ اکبر, البون بینہما کبون السماء والارض. ان دونوں جماعتوں میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے. تیرے اکابرین کے اندر جو اخلاص ہے, جو للہیت ہے, جو بے نفسی ہے, جو تعلق مع اللہ ہے, خدا کی قسم عربوں کے تصور میں بھی وہ نہیں گزرا. یہ بات اس وقت ہمیں کیا سمجھ آتی